من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے بہترین نام ہیں، لہذا تم اللہ کو خود اس کے ناموں کے وسیلے سے پکارو، اس سے دعا کرو خود اس کے نام کے حوالے سے۔ ایک جملے میں دو طرح کی باتیں، ایک سینٹنس میں دو آرڈر۔ پہلا آرڈر یہ ہے کہ دعا کرو، اور دوسرا آرڈر یہ ہے کہ خود اس کے نام سے دعا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دعا کیوں کرے؟ جب یہ طے ہے کہ جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا، تو دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مان لیجئے کہ میرے نام عمل میں یہ لکھا ہوا ہے، میری تقدیر میں جو زبان عام طور سے استعمال ہوتی ہے وہی زبان استعمال کی جائے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کل مجھے مر جانا ہے، کل آنے والی تاریخ جو ہے اس میں مثلاً صبح میں 8 بجے میری موت ہونی ہے۔ تو آج شام کو مجھے ایک لمبی عمر کے لیے دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ کل جو 8 بجے مجھے مرنا ہے آج میں دعا کروں گا تو وہ بدل جائے گا؟ یا یہ کل جو 8 بجے مجھے مرنا ہے یہ فیصلہ تو کس کا ہے؟ یہ فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ آج جب میں دعا کروں گا تو میرے دعا کرنے سے کیا اللہ اپنا فیصلہ بدل دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو عام طور سے اسلام کے دشمن، یا اور واضح اور وسیع انداز میں کہا جائے کہ آدمیت اور انسانیت کے دشمن سیدھے سادے اور بیچارے قسم کے انسانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ دعا کا تعلق صرف اسلام یا مسلمانوں سے نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں ہر جگہ پرارتھنا، پریئر، مانگنا، مطالبہ اور دعا کا تصور پایا جاتا ہے، اور ہر جگہ ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ یقینی طور پر جو انسان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے دعا اسے بدل سکتی ہے۔ کیسے بدلے گی؟ خود انسان اپنے دعا سے اپنے آپ نہیں بدل دے گا، بلکہ جس سے وہ دعا کر رہا ہے وہ اتنا بڑا کمانڈر ہے کہ وہ اپنے کمانڈ کے ذریعے سے خود اپنے حکم کو ریوائز کر سکتا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ مثلاً کل آپ لوگ یہاں نہ آئیے گا، ہمارا یہ جلسہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ میں نے یہ آرڈر کر دیا، یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ جلسہ کل نہیں ہوگا اور کل یہاں کسی کو نہیں آنا ہے۔ اب میرے سامنے موجود 5-10 لوگ مجھ سے اصرار کرنے لگے کہ نہیں کل کیا حرج ہے، ارے ٹھیک ہے چھٹی کا دن ہے تو کیا ہوا، یہ جلسہ بابرکت جلسہ ہے، یہ مقدس جلسہ ہے، اس کا چھٹی سے کیا لینا دینا ہے، ہم لوگ آئیں گے، تھوڑی دیر مذہبی باتیں ہوں گی، تھوڑی دیر اپنے اللہ کو یاد کریں گے، تھوڑی دیر اس سے وسیلہ اور واسطے کے ذریعے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بہترین بات ہے کہ یہ جلسہ کل بھی رکھا جائے، کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی دقت ہم لوگوں کو نہیں آ رہی ہے کل آنے میں، لہذا آپ کل جلسہ رکھیے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کل یہ جلسہ نہیں ہوگا، لیکن جب مجھ سے اصرار بڑھا تو میں نے خود اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور کہا ٹھیک ہے یہ جلسہ کل ہوگا۔ جلسہ آپ نے نہیں بدلوایا ہے، آپ نے صرف خواہش کی ہے،
میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے، مثال کے طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام ہوگا۔ دعا بھی انسان اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں جب انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اپنے لطف، اپنے رحم، اپنے کرم کی وجہ سے خود اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ تبدیلی بات سے بات نکلتی ہے۔ دیکھیے، جب انسان فیصلہ تبدیل کرتا ہے تو دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو جو پہلے فیصلہ کیا تھا وہ بہتر تھا، یا جو بعد میں فیصلہ کیا وہ بہتر ہے، یا جو پہلے فیصلہ ہوا تھا وہ صحیح تھا، یا جو بعد میں فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے، پہلے والا غلط ہے۔ پہلے والا فیصلہ اگر صحیح تھا تو جو بعد میں ہم نے دوسرا ڈیسیجن لیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے غلط ہونے کے بارے میں ہم نہیں جانتے، تبھی تو ہم نے یہ فیصلہ لے لیا۔ یا اگر دوسرا ڈیسیجن صحیح ہے تو ہم پہلے والے کی خرابی نہیں جانتے تھے، تبھی تو ہم نے وہ فیصلہ لے لیا تھا۔ ہم نے اپنا ڈیسیجن چینج کیا، ایک ڈیسیجن سے دوسرے ڈیسیجن کی طرف گئے، تو یا تو پہلے والے کی اچھائی نہیں جانتے، یا دوسرے والے کی اچھائی نہیں جانتے تھے، یا پہلے کی برائی سے واقف نہیں تھے، یا بعد والے کی برائی سے واقف نہیں ہیں۔ ڈیسیجن چینج کرنے میں کہیں نہ کہیں نہ جاننا پایا جاتا ہے۔ نہ جاننا یعنی جہالت، نہ جاننا یعنی عدم علم، معلومات نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر نالج نہ ہو، اللہ اپنا فیصلہ چینج کرتا ہے، اس کا مطلب کیا اس کے اندر بھی نالج نہیں ہے، وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک، پہلا فیصلہ اور دوسرا فیصلہ، یا یہاں جہل یا وہاں جہل، یا یہاں نہ جاننا یا وہاں نہ جاننا، یہی بات اس کے یہاں بھی پائی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس نے اپنے طور پر یہ طے کر رکھا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے یا کیا ہوگا۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ بدل دیا، اگرچہ ظاہر ایک بات اور ہوتی ہے، اللہ اپنا حکم بعد میں کچھ اور ظاہر کرتا ہے۔ مثلا اس سے واضح مثال دے دوں، چاہے آج کا یہ موضوع مختصر ہی کیوں نہ رہ جائے، لیکن مثال، اب بات یہاں تک آ گئی تو مثال دے دیتا ہوں۔ میں یہاں سے گیا، گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں خدا نخواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا، دیکھا کہ دل کی دھڑکن رکی ہوئی ہے، نبض بالکل بند ہے، خون کا دوران رک گیا ہے، سب نے طے کر لیا کہ یہ آدمی مر گیا۔ اب لوگ بھی مطمئن ہو گئے کہ بھئی اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ مر جائے، تو اب یہ تو سارے بہانے ہوتے ہی ہیں موت کے، اور ایسا ہوا ویسا ہوا، خیر مر گئے مرحوم۔ اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد پھر سانس چلنے لگی، تو کیا اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا؟ دیکھا کہ ہمارے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہیں، دوست احباب بہت رو پیٹ رہے ہیں، تو اس کو رحم آ گیا، تو سوچا یار اچھا خاصا ایک آدمی مار دیا، چلو اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو فیصلہ اس نے بدل دیا، اس کے مطلب کہ ہماری زندگی سے وہ واقف نہیں تھا، یا ہمارے مر جانے کے فائدہ یا نقصان سے وہ واقف نہیں تھا، تو دونوں طرف جہل اور دونوں طرف نہ جاننا ہے۔ نہیں، اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ہم ان کی سانس روکیں گے، لیکن یہ مردہ قرار نہ دیے جائیں گے، ہم ان کو زندہ رکھیں گے۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ کہ اللہ کا فیصلہ دو طریقے کا ہماری نظروں کے سامنے آیا ہے۔ جب پہلا فیصلہ ہماری نظروں کے سامنے آیا تو ہم اس کے دوسرے فیصلے کو نہیں جانتے تھے، وہ جانتا تھا کہ اسے مرنا نہیں ہے۔ بعد میں ہم نے دوسرا فیصلہ اس کا دیکھا تو ہم یہ سمجھے کہ شاید اللہ نے بدل دیا ارادہ۔ اللہ ارادہ نہیں بدلتا ہے۔ انسان کی جانکاری، انسان کا علم وقت کے ساتھ ٹائم بائی ٹائم کریٹ ہوتا رہتا ہے یا چینج ہوتا رہتا ہے، تو ہم اپنے اس چینج کو اس کے فیصلے کی، اس کے آرڈر کی چینجنگ سمجھتے ہیں، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن در حقیقت دعا اس ذریعے کا نام ہے، دعا اس حربے کا نام ہے، دعا اس خواہش اور تقاضے کا نام ہے کہ جس کی بنا پر اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اپنے بندوں پر عنایت کرتا ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ تم دعا کرو
جب ہم دعا مانگتے ہیں اس سے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم ہم سے دعا کرو ہم پورا کریں گے. اور جب ہم دعا کر دیتے ہیں تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ اس دعا کو پورا کر دیتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے دعا کریں. فادعوہ بہا، اللہ سے دعا کرو اس کے ناموں کے ذریعے سے. انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے دنیا میں؟ انسان کی خواہش مال، انسان کی خواہش عزت و آبرو، انسان کی خواہش بہترین زندگی. اس لیے کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اسے کیا چاہیے؟ کھانے کے لیے روٹی چاہیے، رہنے کے لیے بہترین مکان چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے، معاشرے میں عزت و آبرو چاہیے. یہ ساری خواہشات انسان کی پوری ہو سکتی ہیں اگر انسان اللہ کو پکارے اس کے نام سے. اور وہ بہترین نام الوہاب، واو ہا. اور کون سا ہا؟ جسے ہم اردو میں دو چشمی ہے کہتے ہیں. واو، دو چشمی ہا، اور الف اور بے. وہاب کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ عنایت کرنے والا. یا وہاب. اسی لیے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جو انسان بھی آدھی رات کے وقت 3 دن یا 7 دن تک 2 رکعت نماز پڑھے گا اور اس کے بعد اللہ کو اس نام سے پکارے گا 7 مرتبہ، یا وہابو یا وہابو یا وہاب کہے گا، تو اللہ اسے مال دے گا، اس کی عزت میں اضافہ کرے گا، اس کی شان و شوکت میں اضافہ کرے گا، اس کے رزق میں وسعت عنایت کرے گا. اور یہ اتنا آسان نسخہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسے نظر انداز کرے تو پھر اسے اس کی بدبختی ہی کہا جائے گا اور کچھ نہیں. رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا جو 2 منٹ کا کام ہے، 7 مرتبہ یا 20 مرتبہ یا 50 مرتبہ بھی اگر دہرانے کے لیے کہہ دیا جائے، جبکہ اس کے لیے 2 رکعت نماز کے بعد 100 مرتبہ دہرانے کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز ادا کرے اور 3 دن یا 7 دن تک نماز کے بعد 100 مرتبہ یا وہابوں کا ورد کرے تو اللہ اسے اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موہبت کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے. تو بندہ جب گڑ گڑا کر اس سے مانگے گا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو رد کر دے، اپنے بندے کو نہ دے. اس کے بعد اس کا ایک اور نام، اس کا ایک اور اسم حسین، اسماء حسنہ کا ایک بہترین اسم رزاق. اسے رزاق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ جسے اس نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں نہ جانے کتنے مرتبہ دہرایا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خود رزق حاصل کرتے ہو؟ نہیں، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں. اس نے آواز دی کہ دیکھو، مال دنیا یا کھلانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کر دینا، اس لیے کہ رزق ہم اسے دیتے ہیں، یہاں تک کہ تم کو بھی دیتے ہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. دیکھو، مال یا کھلانے پلانے کے خوف سے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہ کر دینا، مار نہ دینا. اب بات یہاں تک آ گئی تو ایک جملہ، اپنے ماڈرن، اپنے سویلائزڈ اور اپنے بہت ہی آگے پیش رفتہ دوستوں سے عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. قرآن صاف طریقے سے منع کر رہا ہے، لا تقتلوا اولادکم. دیکھو، اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی نسل کو مال دنیا کے ڈر سے مار نہ دینا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ابارشن کو حرام قرار دیا ہے.
اولاد دو طرح سے ماری جاتی ہیں، ایک ہم پیدا ہو گئے، جس کے باپ جس کے بیٹے ہیں وہ تلوار اٹھائے گولی اٹھائے ہمیں مار دے، یہ بھی ہمیں مار دینا ہے۔ ایک ہمیں مارنا کیسا ہے کہ ہم شکم مادر میں آئے، ہماری ماں پریگننٹ ہوئی ہمارے وجود کے ذریعے سے، اور ہم اس پریگننسی کے عالم میں ہی اپنی اولاد کو ابورٹ کروا دیں، اسقاط کروا دیں، ختم کروا دیں، اسے مار دیں، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ یہ برائی، یہ خرابی، یہ اللہ کی مخالفت، یہ دین اسلام کا مذاق اور یہ انسانیت کا قتل ہمیں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہے صاحب؟ ارے بچہ ابھی 1 ہی سال کا ہے اور دوسرا پھر جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، اور اب کیا کریں اور کیسا کریں، اور کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پہنائیں گے، اور تعلیم ہے اور تربیت ہے۔ یہ انسان کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ حمل واقع ہی نہ ہونے پائے۔ دین اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ انسان کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے وقتی طور پر کہ حمل واقع نہ ہو، یا صاف کہا جائے کہ نطفہ ٹھہرنے نہ پائے۔ لیکن اگر نطفہ ٹھہر گیا، وہ وجود چاہے جس شکل میں بھی ہو، چاہے وہ نطفے ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے اندر یہ کمال پایا جا رہا ہے کہ یہ آئندہ چل کے ایک انسان بننے والا ہے، لہٰذا اسے ضائع نہیں کر سکتا انسان۔ اسلام نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے کہ ابارٹ کروا دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم اسے بھی کھلانے والے ہیں، تم طے کرنے والے نہیں ہو کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے۔ اگر یہی کل تمہارے ماں باپ نے سوچ لیا ہوتا، آخر تم کو ہم نے کھلایا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب اس دنیا کی کل آبادی 1 یا 2 نفر تھی، آدم تھے، حوا تھیں، اس وقت بھی اللہ انسانیت کو کھلا رہا تھا۔ آج دنیا کی آبادی جب اربوں انسان ہے، تب بھی اللہ انسانوں کو کھلا رہا ہے۔ اگر کوئی بھوکا مرتا دکھائی دے تو یہ سمجھ لیے کہ اللہ کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے، خود انسان اس کا رزق روک رہا ہے، خود ہم اور آپ ہیں جو اس تک اس کا رزق نہیں پہنچنے دے رہے ہیں، ورنہ اللہ تو برابر سے سب کو دے رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر رہا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ امیر نے اس کا رزق کھا لیا ہے یا اس کا رزق روک رکھا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اور اگر انسان کے ہاں کثرت اولاد ہے، اور اگر کثرت اولاد نہیں ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں اللہ اور برکت دے اور وسعت دے۔ دیکھیے، رزق اور مال یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ رزق مال سے حاصل نہیں ہوتا ہے، رزق اللہ کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم مال والے مطمئن ہو کے اللہ سے رزق حاصل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور جن کے پاس بے پناہ ہے انہیں بہترین رزق فراہم نہیں ہوتا، یا اتنا رزق نہیں فراہم ہوتا جس سے وہ سکون حاصل کر سکیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مہمان آ گیا تو کیا ہے بھئی، 1-2 آدمی آ گئے تو اسی میں برکت ہو گئی۔ برکت کی کیا مطلب ہے؟ گھر میں کھانا پکا تھا، 4 آدمی کا 2 مہمان آ گئے، اسی 4 آدمی کھانے میں 6 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ کیسے کھا لیا؟ برکت ہو گئی۔ یہ برکت کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اللہ اپنی طرف سے اپنا لطف شامل کر دیتا ہے کہ اتنے ہی غذا میں، اتنے ہی رزق میں 6 آدمیوں نے آرام سے کھا لیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لکھپتی ہے، لاکھوں روپے اس کے پاس ہیں، مگر اس کا دل نہیں بھر رہا ہے، پیٹ بھر گیا دل نہیں بھر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فقیری کی منزل سے گزر رہا ہے، ہلکی پھلکی غذا کھاتا ہے اور اس کا دل بھر جاتا ہے، اور انسان مکمل طریقے سے سیراب ہو جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے رزق کا مطالبہ کرتا ہے اور اللہ کے رزق دینے پر تکیہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہاں اللہ ہی دے رہا ہے، تو اللہ یہ لطف عنایت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی تمہیں رزق کی تنگی محسوس ہو، جب بھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہیں رزق سکون نہیں پہنچا رہا ہے، بات کھا لینے کی نہیں ہے، بات سکون کی ہے، بات اطمینان کی ہے، بات انسان کے توکل کی ہے، جب بھی تمہیں اس طرح سے احساس ہونا شروع ہو جائے
تو ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد کرنا اور اس سے کہنا یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اے رزق دینے والے، جب تو نے پیدا کیا ہے، جب تو نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے تو ہمیں اپنی طرف سے رزق عنایت فرما، اور جب وہ اپنی طرف سے رزق دے گا تو ہمیں اطمینان بھی حاصل ہوگا، ہمیں سیری بھی حاصل ہوگی، ہم سیراب بھی ہوں گے، اور جب وہ دے دے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ یا رزاق، بہترین نام، بہترین صفت، اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اس کے بعد اسماء حسنہ کا ایک اور بہترین نام الفتاح، فا تا الف ہا، یا اردو کے لہجے میں کہا جائے فے تے الف اور ہا ہے، جسے ہائے حتی کہا جاتا ہے، جس سے حلوہ لکھا جاتا ہے، وہ والی ہے۔ فتاح، فتاح کے دو معنی ہیں۔ فتاح کے ایک معنی ہے الفتح، کہتے ہیں کھولنے کو، کوئی گرہ پڑ گئی ہو، اگر کوئی انسان اس گانٹ کو کھول دے تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے یہ فاتح ہے، یہ رہائی دینے والا ہے، یہ اس بندھی ہوئی چیز کو کھول دینے والا ہے۔ اور الفتح کے معنی کامیابی کے بھی ہیں، جو انسان کسی مارکے میں کامیاب ہو جائے، کسی چیز کو سر کر لے، کوئی کمپٹیٹ کر لے، اسے بھی فاتح کہتے ہیں۔ اسی لیے مارکوں میں، جنگوں میں جو جیتتا ہے اسے فاتح کہتے ہیں، جو ہار جاتا ہے اسے مفتوح کہتے ہیں۔ یہ ہارا ہوا ہے، فاتح جیتا ہوا ہے۔ قرآن میں سورہ مبارکہ فتح ہے، جس میں مومنین کی جیت کا تذکرہ کیا گیا، جہاں مومنین نے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فتاح ہے، کیا معنی ہے؟ بندھی ہوئی گرہوں کو کھولنے والا ہے۔ اور یہ بات تو ہر گھریلو انسان آسانی سے سمجھے گا کہ بالخصوص ہمارے معاشرے میں یہ لہجہ اور یہ انداز استعمال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو یہ بات بتائے دے رہا ہوں، اسے گرہ سمجھ کے باندھ لیجئے، یا جو آپ کے عقل میں گرہ پڑی اسے تو کھولیے تو سمجھ میں آئے۔ یعنی کسی بات کو محفوظ کر لینا باندھنے اور کھولنے کے مفہوم سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہم بہت مثلا مال چاہ رہے ہیں، نہیں مل پا رہا ہے، ہم دولت چاہ رہے ہیں، نہیں مل پا رہی، ہم اولاد چاہ رہے ہیں، نہیں مل پا رہی، ہم رزق چاہ رہے ہیں، نہیں حاصل ہو پا رہی، ہمیں عزت و وقار چاہیے، میسر نہیں ہو رہا ہے، ہمیں علم چاہیے، حاصل نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اخلاص عمل چاہیے، نہیں فراہم ہو رہا ہے، ہمیں اعمال خیر کی دولت چاہیے، نہیں مل پا رہی ہے۔ تو جب نہیں ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی گانٹھ لگ گئی ہے جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ یا کسی سے مقابلہ ہے، علمی مقابلہ ہے، عملی مقابلہ ہے، تربیتی مقابلہ ہے، زبانی مقابلہ ہے، تحریری مقابلہ ہے، یا رزمگاہ کا مقابلہ ہے، میدان کا مقابلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر کسی طرح کی کوئی گرہ لگی ہے جو انسان کھولنا چاہتا ہے تو اپنے اللہ سے رجوع کرے، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اے میرے اللہ میری رزق پر گرہ لگ گئی ہے، مجھے اولاد کی نعمت چاہیے مگر لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کچھ گانٹھ لگا دی ہے کہ جو گانٹھ کھل ہی نہیں رہی ہے۔ یا فتاح ہو، اے گرہوں کو کھولنے والے، مال کے سلسلے میں ہمارے گرہ کو کھول دے، اولاد کے سلسلے میں وہ لگی ہوئی گانٹھ تو کھول دے، عزت و وقار دے دے، عنایت کر دے، عطا کر دے۔ یا اے میرے پروردگار ہمیں مقابلہ ہے، ہمارا سامنا ہے دشمنوں سے۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ کے نبی نے بھی ہر معرکے میں تقریباً اللہ کو اپنے اس نام سے یاد کیا، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، اے میرے پروردگار دشمنوں کا مقابلہ ہے،
بے دینوں کا سامنا ہے، علم اور جہل آمنے سامنے ہے، حق اور باطل آمنے سامنے ہے، نور اور ظلمت آمنے سامنے ہے۔ میرے پروردگار، ہمیں کامیابی چاہیے، ہمیں کامرانی چاہیے، ہمیں جیت چاہیے، ہمیں غلبہ چاہیے۔ یا فتاح ہو، اے فتح کرنے والے، اے فتح دینے والے، ہمیں کامیاب کر دے۔ اور جن لوگوں نے بھی اللہ کو اس نام سے یاد کیا ہے، پوری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس نام کے ذریعے سے انہیں کامیابی عنایت کی ہے، انہیں فتح دی ہے۔ وہ جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کا معرکہ ہو، یا اس کے بعد سربراہ اسلام کی طرف سے وہ کوئی بھی معرکہ ہو، وہ صفین کا معرکہ ہو، وہ نہروان کا معاملہ یا معرکہ ہو، یا اس کے بعد وہ معرکہ کربلا ہو، یا اس کے بعد آج تک کی تاریخ میں جتنے بھی معرکہ حق و باطل ہو رہے ہیں، وہ کوئی معرکہ ہو جہاں اللہ والوں نے اللہ کو یا فتاح کہہ کے یاد کیا ہے، اللہ نے ہمیشہ انہیں کامیابی دی ہے، انہیں فتح دی ہے۔ لہذا کیوں نہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس سے کامیابی چاہیں، علم کی کامیابی، عزت کی کامیابی، مال کی کامیابی، دشمنوں پر غلبے کی کامیابی، اور وقار کی، حرمت کی کامیابی، بالخصوص عقائد کی کامیابی، اعمال صالحہ کی کامیابی اس سے چاہیں اور اسے خود اس کے نام سے پکاریں۔ یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔